نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، مسلمانوں کا سال یہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا سال، اس کا پہلا مہینہ یہ محرم الحرام، یہ ہے مسلمانوں کے مہینے۔ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کا نظام بنایا ہے، اس دن سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں، اور ان میں سے پہلا محرم الحرام ہے۔ اور اس کی فضیلت میں کئی احادیث آتی ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل جس مہینے کے روزے رکھنا ہے وہ اللہ کا مہینہ محرم ہے۔ مہینے سارے اللہ کے ہیں، لیکن محرم کو خصوصاً اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ جیسے جتنی بھی مسجدیں ہیں یہ ساری اللہ کے گھر ہیں، لیکن خانہ کعبہ کو خصوصاً کہا جاتا ہے بیت اللہ۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ہی ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایُّ الصلاۃ افضل بعد المکتوبہ، کہ فردی نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے اور روزہ کون سا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ افضل بعد شہر رمضان، کہ روزہ افضل رمضان کے مہینے کے بعد کون سا ہے؟ یہ سوال ہوا کہ نماز فرضوں کے بعد کون سی افضل ہے اور روزہ رمضان کے روزوں کے بعد کون سا افضل ہے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ فردی نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، جسے ہم تہجد کہتے ہیں، اور ماہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے وہ محرم کے ہیں۔ تو محرم کے اندر ہمیں روزے رکھنے چاہیے، اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ یوم عاشوراء کا، ایک روزے کے عوض اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ بہرحال اس میں اختلاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرمایا تھا، جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ یہودی رکھتے ہیں روزہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آئندہ سال میں رہا تو 9 کا رکھوں گا۔ تو اس وجہ سے اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں 9 اور 10 دونوں کا رکھنا چاہیے، بعض کہتے ہیں نہیں صرف 9 کا رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال 9 کا لازمی ہے، اور باقی محرم کے اندر روزے رکھنے کا ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی افضلیت ثابت ہے۔ تو محرم کے مہینے کے اندر ہمیں روزے رکھنے چاہیے، خصوصاً 9 محرم کا روزہ یہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔